جعل لکم اللیل لباسا، اس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، وجعل النوم سباتا، نیند کو کنیکشن کٹنے کا ذریعہ بنایا، ڈسکنیکٹ۔ جب ہم جسم سے محنت کرتے ہیں، چلتے ہیں، ٹانگوں کو تھکاوٹ ہوتی ہے، تو ٹانگوں کی تھکاوٹ دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چلنا چھوڑ دیں۔ ہاتھوں سے وزن اٹھاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہاتھ کی تھکاوٹ دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وزن اٹھانا چھوڑ دیں۔ لیکن کھوپڑی تو سارا دن سوچتی رہتی ہے، اس کو آرام کیسے دیں گے؟ سوچنا چھوڑ دیں۔ تو یہ اپنے اختیار میں ہے بھائی چل رہے ہو، بیٹھ جاؤ، ٹانگیں تھوڑی دیر میں ریلیکس ہو جائیں گی۔ سوچنا چھوڑو کہ میں سوچوں گا نہیں اب، تاکہ دماغ کو سکون ملے۔ دنیا چھوڑ دے گا آدمی لیکن سوچنا نہیں چھوڑ۔ آواز صاف آ رہی ہے؟ تو دنیا چھوڑ دے گا انسان لیکن سوچنا نہیں چھوڑ سکتا۔ جتنا سوچنا چھوڑیں گے اتنا اور سوچیں گے۔ اور پنجاب والے کہتے ہیں سوچی پیا تے بندہ گیا، اسی کہتے ہیں نا، سوچی پیا، پتہ نہیں سنا تھا ہم نے، سوچی پیا تے بندہ گیا۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ فرماتے ہیں تم آرام کے لیے لیٹتے ہو، ہم تم پر نیند کو مسلط کر کے تمہارے دماغ کا کنیکشن جو تار ہے نا، وہ دنیا سے لیڈ ہی کاٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیڈ کیا ہو گئی؟ کیسا خراٹے لے کے پڑا ہوا ہوتا ہے کئی گھنٹے، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ۔ اس کے بعد جب صبح اٹھتا ہے کیسا دماغ فریش، صبح کے وقت میں ایسا لگتا ہے جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ صبح اتنا سکون ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں۔ سکون کی سب سے بڑی علامت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ صبح آپ خاموش ہوتے ہیں۔ جو انسان سکون میں نہیں ہوتا نا، وہ بولتا بہت ہے، اور جو سکون میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولو نا، ابھی تو بولنے کا ٹائم ہے۔ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم سکون میں ہیں۔ دیکھو صبح فریش ہوتا ہے نا ذہن، تو فجر کی نماز میں آپ آ کے دیکھیں نمازی چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تمیز سے، اور آدمی منہ نیچے کر کے بیٹھا ہوگا آرام سے۔ امام اگر 2 منٹ لیٹ بھی ہو جائے کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، تکلیف نہیں ہوتی کسی کو، آ جائے گا بھائی کو، بھاگا تھوڑی جا رہا ہے۔ لیکن ظہر اثر میں دیکھیں آپ، ایک گہما گہمی، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی یوں دیکھ رہا ہے، کوئی گھڑی کو دیکھ رہا ہے، کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے، وضو خانے میں امام کہاں گیا بھائی۔ گھروں میں بھی آپ دیکھیں صبح اٹھ کے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، مائیں ان کو ناشتے کرا رہی ہوتی ہیں، ہلکی پھلکی بات ہوتی ہے، بیٹا یہ لے آؤ، یہ کر لو، وہ اس طرح، بس جو ضرورت کی بات، ٹو دا پوائنٹ۔ وہ خاموش ہوتا ہے انسان۔ صبح اٹھیں آپ، منہ دھوئیں، چائے وائے پیئیں یا ناشتہ کریں، اس کے بعد کوئی آ کے باتیں کرنا شروع کر دیں، انسان کو غصہ آتا ہے کہ چپ کر کے بیٹھو آرام سے یار، صبح کے ٹائم پہ کیا لگائی ہوئی ہے، کہتے ہیں نا، اس لیے کہ دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ سکون۔ تو یہ جو انسان ہے نا، یہ جتنا سکون میں ہوگا اتنا خاموش ہوگا۔ لوگ الٹا سمجھتے ہیں کہ جتنا بولو گے اتنا سکون ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ بولنا بے سکونی کی علامت ہے اور بے وقوفی کی بھی علامت ہے۔ بچے زیادہ بولتے ہیں کیونکہ بے وقوف ہوتے ہیں، ہر وقت بولتے رہیں گے کہ نہیں بولتے رہیں گے؟ ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیوں، میں کیوں کرتے رہیں گے، میں کیا پالوں، میں کیا کروں، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو چپ کر کے آرام سے کونے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی محفل میں جب ہم پہلی مرتبہ گئے، حضرت کی آدھا گھنٹہ محفل ہوتی تھی، تو ہم جب جا کے بیٹھے ہیں تو وہ ہمارا خیال تھا آتے ہی باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ آدھا گھنٹہ خاموش بیٹھے رہے، چپ بالکل۔ ہم کالج سے نکل کے گئے تھے، ہم نے یہ ماحول کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، ہم بھی جا کے چپ کر گئے، ہمیں بولتے ہوئے اب ڈر لگ رہا ہے، ہم بھی چپ کر کے تمیز سے بیٹھ گئے وہاں۔ آدھا گھنٹہ وہ چپ بیٹھے رہے، تھوڑا دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پھر اپنے کوئی تحریر تھی ان کے ہاتھ میں، تھوڑی سی اس پہ نظر کی، پھر چپ، پھر کسی کو دیکھ کے تھوڑا سا مسکرائے۔ ہم نے کہا بولیں گے کچھ، بس مسکرانے پہ اکتفا کیا، بھئی یہ مس کال ہے، فی الحال اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ خاموش پیغام تھا، پتہ نہیں کیا پیغام دیا انہوں نے۔ آدھے گھنٹے کے بعد واپس چلے گئے۔ ہم نے کہا یہ کیسی محفل ہے بھائی؟ لیکن عجیب بات یہ کہ سکون ہمیں اتنا ملا شاید زندگی میں کبھی نہ ملا ہو۔ ایسا سکون ملا، اڑے یہ کیا ہے بھائی، ایسی خاموش جیسے سکینت آسمان سے اتر رہی ہے۔ میرے بڑے بھائی ایک دفعہ آئے ہمارے وہاں مدرسے میں، سب طلبہ نا چپ چاپ بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے اپنا، تو وہ کئی گھنٹے ہمارے مدرسے میں رہے۔ تو جب وہ جانے لگے کہنے لگے اللہ کی قسم ایسا سکون زندگی میں کبھی بھی نہیں ملا جو یہاں کے ماحول میں ہے، چپ چاپ سب بیٹھے ہوئے اپنے کام سے کام۔ لیکن آپ مختلف اداروں میں جا کے دیکھو، اپنے کام کے علاوہ دنیا کا ہر کام آدمی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک موبائل کی دکان میں گیا نا، میں نے اس سے کہا یار موبائل ذرا خراب ہو گیا، اس کو ٹھیک کر دو، تو وہ ٹھیک کرنے لگا، تو ایک دوسرا آ کے جھانکنے لگا نا کیا کر رہا ہے یہ، انہی کے ملازم میں سے ایک دوسرا جھانکنے لگا یہ کر کیا رہا ہے۔ تو جو سیٹ تھا نا اس نے اس دوسرے کو ڈانٹ لگائی کہ تو اس کے کام میں ٹانگ کیوں اڑا رہا ہے، تیرا کام ہے موبائل سیل پرچیز کا، تیرا کام ہے، اس کا کام ہے ٹھیک کرنا، تو ادھر جھانک کے کیوں دے رہا ہے؟ اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ اس سے کام تو نہیں سیکھ رہا کہیں۔ تو یہ بھی بے سکونی کی علامت ہے نا۔ تو بچے بہت بولتے ہیں، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، ہر وقت بولتے، چڑ چڑ پڑ پڑ کرتے رہتے ہیں، بیٹھ، وہ بچوں پہ تو سوٹ کرتا ہے، بڑوں پہ سوٹ نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ مرد زیادہ بولتے ہیں یا خواتین زیادہ بولتی ہیں بھائی؟ خواتین زیادہ بولتی ہیں معذرت کے ساتھ۔ تو یہ خود خواتین کی اس بات کی علامت ہے کہ مردوں سے ان میں عقل تھوڑی زیادہ کم نہیں، تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ وہ مانتی نہیں ہے خواتین، لیکن خواتین کو دلیل سے یہ بات سمجھانی ہو نا
تو ان کو یہ سمجھایا کریں کہ بچوں میں عقل زیادہ ہوتی ہے یا بڑوں میں, تو فوراً وہ کہیں گی بچوں میں عقل کم اور بڑوں میں زیادہ. پھر ان کو یہ کہا کریں کہ بچے زیادہ بولتے ہیں یا بڑے, تو وہ کہیں گی بچے زیادہ بولتے ہیں. تو آپ ان کو بتائیں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ جن میں عقل کم ہوتی ہے وہ زیادہ بولتے ہیں. یہاں تک وہ آپ سے اتفاق کریں گے, بالکل ٹھیک. پھر آپ ان سے کہیں کہ اچھا کسی محفل میں مرد بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی محفل میں خواتین, تو شور شرابے کی آواز زیادہ کہاں سے آئے گی؟ ہم تو بچپن میں شادیوں میں جاتے تھے نا, تو پہلے تو مکس گیدرنگ کا ماحول نہیں تھا, اب تو مکس گیدرنگ ہو گئی ہے. تو زنانہ الگ ہوتا تھا, مردانہ الگ. تو ہم جب مردوں کے ڈپارٹمنٹ میں گھستے تھے چھوٹے بچے, وہاں چپ چاپ تھوڑی بہت بات. خواتین کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے وہ چپ چپ چپ, اللہ یہ دوپٹہ تم نے کہاں سے خریدا؟ میں نے وہاں سے خریدا. اللہ تم نے بٹن مار کے سستا ملتا ہے, وہاں سے مہنگا ملتا ہے. تمہارے میاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھو اس کو کیا کر رہے ہیں. اتنی اسپیڈ سے باتیں ہوتی ہیں, ایک شور. تو ان کو یہ سمجھائیں, یہ اپنی بیوی کو سمجھائیں گھر جا کے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ بتائیں کہ کون زیادہ بولتا ہے. تو وہ کہیں گی کہ بھئی خواتین زیادہ بولتی ہیں. تو کہا اس کا مطلب کیا ہے کہ مردوں میں عقل خواتین کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. لیکن وہ اس سے اتفاق کرے گی نہیں, وہ اس سے اتفاق کرے گی نہیں. تو پھر آپ نے, اور پھر آپ برداشت بھی نہیں کر سکو گے اگر آپ نے اتفاق کر لیا, تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ تمہارے علاوہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. گھر والی سے کیا کہنا ہے کہ یہ جو میں اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں یہ تمہارے علاوہ کے بارے میں بیان کر رہا ہوں, تم بے وقوف نہیں ہو, تم دنیا میں سب سے ذہین ہو. نعرہ تکبیر لگائیں پھر, ٹھیک ہے نا. تو واقعی یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, ساری ایک جیسے نہیں ہوتی. جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ حضرت عائشہ بھی تو تھی نا, کس قدر ذہین تھی. اچھا جو جلدی جلدی اسپیڈ میں بولتے ہیں یہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے, ان میں عقل تھوڑی کم ہے. جو آرام آرام سے بات کرتا ہے نا, سنجیدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے, یہ عقل کے کامل ہونے کی علامت ہے. تو اب بتاؤ باتوں میں اسپیڈ کس کی تیز ہوتی ہے؟ لیکن حضرت عائشہ کی باتیں بہت ٹھہر ٹھہر کے ہوتی تھی. بلکہ بعض صحابہ کو آپ نے ڈانٹ لگائی ہے. ایک آئے صحابی وہ جلدی جلدی کچھ پوچھنے لگے تو امی عائشہ نے ڈانٹ لگائی کہ اتنی جلدی جلدی بات کیوں کر رہے ہو. پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ٹھہر ٹھہر کے بات کیا کرتے. تو اس لیے ساری خواتین نہیں ہوتی, بہت سی ذہین بھی ہوتی ہیں. اور یہ جو آج ہم نے سورت پڑھی ہے نا, اس میں ملکہ سبا کا بھی تذکرہ ہے. تو ملکہ سبا بڑی ذہین تھی, اس کا میں ابھی مختصر واقعہ آگے چل کے بیان کرتا ہوں. تو کہاں سے بات چل رہی تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے رات کے وقت اللہ ہم پر نیند مسلط کر دیتے ہیں, ہمارے دماغ کا کنیکشن منقطع. ہم صبح اٹھتے ہیں بالکل فریش, اور بات چیت کا کسی سے دل نہیں کرتا. یہ دل نہ کرنا, اور ایک تو دل بعض دفعہ ٹینشن کی وجہ سے بھی نہیں کرتا, وہ الگ چیز ہے. لیکن بعض دفعہ سکون کی وجہ سے انسان کیا چاہتا ہے؟ خاموشی. تو یہ خاموشی میں اس کی علامت ہے بہت فریش ہے یہ اس وقت, اس کا ذہن بہت فریش ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے نیند مسلط کی. اللہ فرماتے ہیں هو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج. دو سمندروں کو میں نے ایک ساتھ چلایا ہے, یہ سخت کڑوا اور یہ سخت میٹھا. وجعل بینہم برزخا, درمیان میں ایک ایسی دیوار لگا دی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی. بہت جگہوں پہ دیکھا ہے یہ منظر, کڑوے اور میٹھے پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. وہو الذی خلق من الماء بشرا, اس اللہ نے ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا. مٹیریل کتنا گندا لیکن عزت اتنی دی. فجعلہ نسبا وصہرا, اسے ننیال ددیال والا خاندان بھی دیا اور سسرال والا خاندان بھی دیا. اللہ کی کتنی بڑی نعمت. ایسے ہی نہیں ایڈی سینٹر سے دریافت ہو گیا, بلکہ جب پیدا ہوا تو نسب والا خاندان بھی خوشیاں منا رہا تھا, دریال میں بھی خوشیاں اور ننیال میں بھی. اور جب جوان ہوتا ہے تو پھر ایک اور خاندان چپک جاتا ہے اس کے ساتھ, اسے کیا کہتے ہیں؟ جسے پیار سے اسرائیل کہتے ہیں. سسرال کو ہم پیار سے کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل. تو اس میں کتنی عزت ہوتی ہے انسان کی. آپ ویسے کسی کے گھر بلا وجہ چلے جائیں دروازہ بجا کے, کوئی بھی نہیں دروازہ کھولے گا, مار کے بھگا دیں گے. لیکن وہاں آپ کا رشتہ ہو گیا تو آپ دروازہ بجائیں گے تو وہ کہیں گے بھائی دروازہ بجانے کی کیا, اپنا گھر ہے, ایسے ہی گھسے چلے جاتے ہیں. اتنی عزت ملتی ہے نا. اور پھر جو معذرت کے ساتھ گالیاں نہیں دینی چاہیے, لیکن پتہ نہیں مجھے آج کل کیا ہو گیا, جو بغیرت قسم کے داماد ہیں وہ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. وہ گھر داماد بن کے وہیں پڑ جاتے ہیں کہ اتنی عزت تو ہمیں اپنے باپ کے گھر میں نہیں ملی, یہاں مل رہی ہے. ایسے بھی داماد ہمارے علم میں ہیں جو ایک دفعہ سسرال میں گئے, ان کو عزت ملی تو پولیس بھی آئی ہے ان کو نکالنے کے لیے, وہ باہر نہیں نکلے, وہیں پڑ گئے, گھر داماد بن گئے. تو ایسے بھی ہیں. تو اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی. اس سورت کے آخر میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں. یہ بھی بڑا دلچسپ رکوع ہے. فرمایا هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اللہ وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو ادلے بدلے میں سسٹم میں جوڑ دیا ہے. رات جاتی ہے, دن آتا ہے, دن ختم ہوتا ہے, رات آتی ہے. فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہم نے کیا ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے رب کے شکر گزار بننے چاہتے ہیں کہ ہمارے رب نے کتنا بڑا ہم پر احسان کر دیا. اگر اللہ دن رکھتا اور دن ختم ہی نہ ہوتا کتنی ٹینشن میں آ جاتے. ناروے میں جاؤ 6 مہینے کے دن ہیں, ان سے پوچھو کتنی ٹینشن میں وہ. پھر 6 مہینے راتیں, اندھیروں میں پڑے رہتے ہیں, وٹامن ڈی کے ٹیکے لگاتے رہتے ہیں دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے.
पागल हो जाता है आदमी। आप थोड़े दिन अंधेरों में रह के देखो, धूप कितनी नेमत, आप बंद कमरे में कुछ दिन रह लो, धूप में निकलता है ऐसा सुकून मिलता है ना, सनलाइट, एक अजीब जहनी सुकून मिलता है इंसान को इसमें। लेकिन अगर ये हर वक्त सनलाइट रहे, रात का अंधेरा ना मिले, तो भी इंसान पागल हो जाए टेंशन से। इंसान की नेचर में अल्लाह ने इख्तिलाफ रखा है, वो चाहता है माहौल बदले, हर वक्त बदल रहे माहौल। सुबह का माहौल अलग, चढ़ते सूरज का माहौल अलग, असर का टाइम अलग, मगरिब का अलग, इशा का अलग, रात के बीच का अलग, फिर सुबह सादिक का अलग। जब से हम पैदा हुए हमारे रब हमें बोर होने से बचाने के लिए टाइम को मुसलसल चेंज कर रहा है। काफिर इससे फायदा उठाता है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह कहते हैं हमने ये उन लोगों के लिए असल में किया है जो नसीहत हासिल करना चाहें और हमारा शुक्र अदा करना चाहें, तो इन नेमतों को देख के वो शुक्रगुजार बन जाएं। फिर शुक्रगुजार कैसे बनेंगे, उनका अल्लाह ने आगे तज़किरा किया। फरमाया व इबादुर रहमान, जो रहमान के बंदे हैं, जो हकीकत में शुक्रगुजार बंदे हैं, अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, उनकी पहली सिफत क्या है, वो जमीन में तकब्बुर के साथ नहीं चलते, जमीन में आजिज़ी करते हैं, तकब्बुर नहीं करते। चाल से लगता है कि ये मुतकब्बिर नहीं है, ये जो है ना सीना तान के रोड का दादा बन के घूमना, बदमाशियां, बंद कर दुकान, भत्ता निकाल, ये कर वो कर, ये इसकी अलामत है। आप समझते हैं कि आप जमीन के बाप आप ही हैं। बड़े बड़ों को मौत ने आके पिछाड़ा है और कब्र के गढ़ों में उतारा है। हजरत मरज़ूक रहमतुल्लाह अलैह का शेर है ना, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे। बड़े बड़े आसमानों को जमीन ने निगल लिया है और बड़े बड़े नामवरों को नामो निशान खत्म कर दिया इस मिट्टी ने। तो अल्लाह फरमाते हैं हमारे नेक बंदों को पता है ये जमीन हमारे बाप की नहीं है, ये किसकी है, अल्लाह की। तो हमें भीख में मिली हैं ये नेमतें। भिखारी कभी तकब्बुर नहीं करता। कोई भिखारी आपके पास आया धोती बनियान में ना, चड्डी तो ज्यादा हो जाएगी, धोती सही है रमजान में चड्डियां पहनानी भी नहीं चाहिए। धोती बनियान में आया, आपने क्या किया, आपको उस पर तरस आया, आप उसको ले गए वॉशरूम में, नहलाया, सर्विस करवाई बाकायदा उसकी आपने, डेटॉल से नहला के वो बहुत नीट क्लीन करके अपना 3 पीस सूट दिया, टाई वाई लगाई और कैप लगा दी और एक चश्मा लगा दिया और कहा चलिए तशरीफ ले आया। वो जैसे ही बाहर निकला ना, लोगों को क्या कर रहा है, जो दूसरे गरीब नजर आए ना उसको, धोती वाले जाके अपनी टाई उनके सामने सेट कर रहा है, शो मारने के लिए ना कि देखो, और अपने बार बार यूं लोगों के सामने जाके, होता है ना ऐसे, यूं कर रहा है, फिर एक लाल रंग का यहां वो भी लगा लिया, ठीक है ना, और जहां जहां से भिखारी गुजर रहे हैं वहां से जाके उनको दिखा रहे हैं। तो जिस सेठ ने इसको ये कपड़े पहनाए उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, कम तू अपनी औकात देख, तू भिखारी था, अभी मैंने तुझे ये सब पहना दिया, तो शुक्रगुजार बन। जो मिले बोले भाई मेरा कहां है, ये तो सेठ साहब ने दे दिया, हम तो धोती बनियान वाले लोग हैं, ये तो सेठ साहब का एहसान है कि सेठ साहब ने हमें इतना अच्छा ड्रेस पहना दिया। तो सेठ साहब को खुशी होगी कि नहीं होगी? लेकिन आपने बजाय सेठ साहब का शुक्रिया अदा करने के बाहर जाके टाई दुरुस्त करना और शोबाजी, और फिर बूट दिखा रहे हैं अपने, जाके गरीबों के आगे जाके ना बूट रख रहे हैं, पॉलिश कर इसको, कपड़ा मार, देख नहीं रहा तेरा बाप खड़ा है सामने। वो एक वकील आया ना जज के पास, ये सच्चा वाकया बता रहा हूं, किसी ने मुझे बताया, अब उसी ने झूठ बोला तो उसकी मर्जी है कि बाज वकील जज से ज्यादा सीनियर होते हैं। जज को वैसे बड़ा ओहदा तो बड़ा जज का होता है, लेकिन पीआर तो वकीलों की ज्यादा होती है ना। तो किसी ने मुझे बताया कि एक वकील जज के पास गया, इधर पाकिस्तान में, हमारे यहाँ का सिस्टम क्या है, तो जज ने पूछा मुंशी से कौन आया है, तो वकील ने जाके बोला, उसको बोलो तुम्हारा बाप आया है उसको बोलो, जज पे भरम डालने के लिए। तो आपने क्या किया, बूट सामने रखे, गरीबों से कह रहे इस पे पॉलिश करो। तो ये तकब्बुर है जो फकीरों पे जचता नहीं है। तो उस सेठ ने उस फकीर पर इतना एहसान नहीं किया था जितना हमारे रब ने हम पर किया है। वो फकीर अगर उससे कोट और टाई वापस, वो सेठ अगर फकीर से कोट टाई वापस ले ले तो फकीर का इतना नुकसान नहीं है, धोती बनियान तो उसके पास है। अल्लाह अगर हमसे नेमतें छीन ले तो हम धोती बनियान के लायक भी नहीं रहेंगे, धोती बनियान के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। कितनी दौलत आ जाए, कितना पैसा आ जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, कभी किसी रक्शे टैक्सी वाले को, रेडी वाले को, टमाटर वाले को, मोची को हकीर मत समझो, क्योंकि इसका मतलब है कि आप समझते हो कि ये मेरे बाप का ही है। तुम्हारे बाप तुम्हारा नहीं है, वो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। तो उसके पास जो चीजें वो तुम्हारी कहां से हो गई? बहुत गंदी। और तकब्बुर हमेशा अहमक और बेवकूफ करता है, अकलमंद कभी तकब्बुर नहीं करता। जो बेवकूफ होते हैं ना वो शोबाजियां कर रहे होते हैं। अकलमंद आदमी को पता है 2 मिनट लगते हैं इंसान की औकात सामने आने में, 2 मिनट लगते हैं। तो सब अल्लाह का दी हुई भीख है। तो इस अल्लाह ने फरमाया रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर अकड़ के और तकब्बुर से नहीं चलते। हाँ, ये मतलब नहीं है कि ऐसे चले कि लोग समझे कि चंदा देना शुरू कर दें कि ये बेचारा पता नहीं को भूख लग रही है इसको, ऐसे भी मरियल बीमारों की तरह चलना ठीक नहीं है। बस तकब्बुर वाली चाल अल्लाह को पसंद नहीं है। मैदान जंग में पसंद है। एक सहाबी ने मैदान जंग में लाल पट्टी बांधी और सीना अकड़ा के तलवार हाथ में लेके कह रहे हैं कोई है मेरे मुकाबले में आने वाला। अब ये जुमला अल्लाह को पसंद है क्या? नॉर्मली तो पसंद नहीं है भाई, अपने बारे में मैं सबसे बड़ा। लेकिन जब मैदान जंग में उन्हें ललकारा तो हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह को ये चाल पसंद नहीं है, मगर इस मौके पर अल्लाह को ये चाल बहुत पसंद है। क्योंकि मैदान जंग में अगर आप आजिज़ी इनकी सारी दिखाएंगे,
दुश्मन के सामने आप बोलेंगे मैं आपका खादिम, आपसे लड़ने के लिए आया हूं, हिम्मत तो नहीं है। तो अब मैदान जंग में अगर आप तवाज़ो का मुजाहरा या फड्डों में तवाज़ो शुरू कर दें, लड़ाई हो रही है आपकी, कोई डाकू पकड़ा है आपने या कोई फड्डा हो रहा है, कोई पैसे छीन रहे हैं, अब आप उससे कह रहे हैं कि भाई मैं तो आजिज़ और खाकसार और जो है वो घूम का कनस्तर हूं मैं, ठीक है ना। बाज लोग तवाज़ो में यहां तक भी पहुंचते हैं, तो वहां मौका नहीं है, वहां तो यही आस्तीनें छुड़ा के आता है तेरी ऐसे की, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग, वो तकब्बुर में नहीं आता, वो एक जरूरत ईजाद की माँ है ना वक्ती तौर पर। नॉर्मली आम हालात में किसी कमजोर पे जुल्म करना, उस पे डेंगियां मारना, मैं यूं मैं यूं मैं यूं, बहुत खतरनाक है। हदीस में आता है तकब्बुर अल्लाह की चादर है, जो अल्लाह से इस चादर को छीनने की कोशिश करेगा, हदीस का मफहूम है अल्लाह उसको रुस्वा कर देगा। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह पे ज़ेब देता है।